بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ربنا وابعث فیہم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے ہمارے رب بھیج ان میں رسولا منہم، ایک رسول جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، اور وہ تلاوت کرتا ہو ان پر آپ کی آیات، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دیتا ہو، والحکمہ، اور حکمت سکھاتا ہو، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہو، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ سب پر غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ دیکھیں، پچھلی جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی، جو پچھلا سبق تھا، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اور اسماعیل علیہ السلام نے، انہوں نے کہا تھا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں فرما بردار بندوں میں شامل فرما، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے امتا مسلمتا لک، ایک فرما بردار امت پیدا فرما۔ ٹھیک ہے، اب فرما بردار امت جب پیدا ہوگی تو پھر فرمایا کہ اس امت میں ایک رسول بھیج، تو اس کا جو تعلق ہے مسلمت لک کے ساتھ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اے ہمارے رب مبعوث فرما اس فرما بردار امت میں، فیہم سے مراد وہ فرما بردار امت، مسلمت لک، ٹھیک ہے، رسولہ، ان میں ایک رسول بھیج، منہم، جو انہی میں سے ہو۔ یہ والا جو لفظ ہے، اس لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ جو رسول آئے گا اس امت میں، یعنی ایک تو وہ رسول انسان ہوگا، ٹھیک ہے، جب اللہ رب العزت رسول یا نبی کو انسانوں کے پاس بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو انسان ہیں انہوں نے اس نبی کی پیروی کرنی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اور نبی بھی کیا ہو، بشر ہو، تاکہ اس کی پیروی ممکن ہو۔ اگر ہم اس کو انسان کی کیٹیگری سے ہی نعوذ باللہ نکال دیں تو پھر یا تو نبی فرشتہ ہوگا یا پھر جن ہوگا، تو یہ تو اس کا یعنی اس کی پیروی ممکن نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات جو اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں کہ انہی میں سے ہو، یعنی انہی کے قبیلے سے ہو اور انہی کے جنس سے ہو، ٹھیک ہے، یعنی انسان ہونا یہ باعث شرف ہے رسول کے لیے، نہ کہ باعث توہین، کیونکہ ہم میں سے بھی جو ہے نا بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کہنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین ہے۔ تو دیکھیں قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب و غریب قسم کے سوالات کیے کہ ہم اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو ہمارے سامنے سیڑھی لگائیں اور آسمانوں پر چڑھ جائیں، یا آپ کے پاس فرشتوں کی کوئی جماعت کیوں نہیں ہے کہ فرشتے آپ کے ادھر ادھر میں، تو آپ نے فرمایا حل کنت الا بشر الرسول، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک بشر ہوں، یعنی انسان ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پہ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں بھی تمہاری طرح کا کیا ہوں، ایک انسان ہوں۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے اپنی امت کی جو ہے اصلاح کے لیے، اپنی امت کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو وہ تمام جو رسول تھے، تمام جو نبی تھے، وہ انسان تھے اور انہی کی قوم میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی ابھی آپ دلیل کے طور پر بھی دیکھ لیں، جو رسول ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے، وہ کسی یعنی اس کے بھی والدین ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، پھر اس کی آگے اولاد ہوتی ہے، پھر ان پر بھی جو ہے وصال آتا ہے، وہ بھی اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ رسول کیا ہے، بشر ہوگا اور وہ میں سے ہوگا، ہے ایسا رسول بھیج جو انہی میں سے ہو۔ تو کیا ہے کہ رسول اور نبی یہ بھی انسان ہوتے ہیں، لیکن انسانوں سے افضل ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی تمام انسانوں سے افضل تمام انبیاء، کیونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ پھر تمام انبیاء سے
جو افضل ہیں وہ کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ تو دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اے ہمارے رب، بھیج اس امت مسلمۃ لک، اس فرما بردار امت میں ایک ایسا رسول منہم جو انہی میں سے ہو۔ پھر فرمایا یتلو علیہم آیاتی کا، اس کا سب سے پہلی جو ذمہ داری ہو وہ ان پر آپ کی آیات پڑھ کر سناتا ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرائض ہیں ان میں سے پہلا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی آیات کی تلاوت جو ہے ان کے بندوں کو سنانا، ٹھیک ہے۔ یتلو کے مطلب ایک معنی پہنچانا بھی ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے میری طرف سے جو بھی نازل کیا گیا آپ کی طرف وہ میرے بندوں تک پہنچا دیجئے۔ تو یتلو کا ایک معنی پہنچانا بھی ہوتا ہے اور اس کا راجح معنی تلاوت کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے، چونکہ قرآن مجید اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا بھی جو ہے وہ باعث ثواب ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اس کا ایک حرف کی تلاوت کرنا اللہ اس پر جو ہے 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں، یعنی ایک لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے تلاوت کرتے تھے اور کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید، اس کو نام جو قرآن رکھا گیا، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ تو سب سے پہلا فرض کیا تھا کہ اللہ کی آیات کی تلاوت سنا۔ اب وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ وہ رسول ایسا ہو جو کتاب اللہ کی تعلیم دیتا ہو، ٹھیک ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، ٹھیک ہے۔ اس وقت تو یعنی جو ہے یہ عرب والوں پر نازل ہوا، لیکن عرب والے بھی اس قدر یعنی ان کو مشکل ہوتی تھی سمجھنے میں، سیکھنے میں، کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال سورہ بقرہ کو سیکھنے میں لگا دیے۔ یہ نہیں کہ صرف زبانی سیکھنے میں، بلکہ ایک ایک لفظ کا معنی، ایک ایک لفظ کا مفہوم سیکھنے میں اتنا وقت لگایا۔ تو دوسرا فرض کیا بتایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ 2 لوگوں کے حلقے لگے ہوئے تھے۔ ایک حلقہ جو تھا وہ ذکر والوں کا تھا کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور دوسرا حلقہ تھا جو ایک دوسرے کو کتاب اللہ سکھا رہے تھے، مسائل سکھا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے حلقے کو جوائن کیا، یعنی کس حلقے میں آ کر بیٹھے؟ جو تعلیم و تعلم والا حلقہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہے اور تم بھی جو ہے سب سے بہترین عمل کر رہے ہو۔ تو بہرحال آپ کا دوسرا جو فرض تھا، جو ذمہ داری تھی، وہ کیا تھی؟ کتاب اللہ کی تعلیم دینا۔ اور تیسری ذمہ داری تھی حکمت کی تعلیم دینا۔ سوال یہ ہے کہ حکمت کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حکمت کا جو حدیث مبارکہ میں مطلب آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا تو اس کے اندر حکمت کی بنیاد رکھ دی گئی، ٹھیک ہے۔ اور بعض مفسرین نے حکمت کا معنی یہ بیان فرمایا کہ وہ شخص حکیم ہے کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ لوگوں کو بھی حق اور باطل کی پہچان سکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق اور باطل میں جو ہے پہچان سکھانے والے تھے، اس لیے آپ کی ذات جو تھی وہ حکیم ذات تھی اور دوسروں کو بھی حکمت سکھاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد ایسی سوچ، ایسا فہم، ایسی سمجھ کہ جس سے جو انسان ہے وہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کا جو ہے محبوب بندہ بن جائے، تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حکیم کہتے ہیں، کہ ایسی سوچ آ جائے۔ اس کو آسان لفظوں میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایسا شخص جو اپنے دنیاوی فائدہ کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کرے، یعنی اس کے نظر میں جو سب سے پہلی چیز ہو وہ کیا ہو؟ آخرت ہو، کہ میری آخرت بہتر ہوگی تو میری دنیا بھی کیا ہو جائے گی؟ بہتر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو والحکمہ، تو اس سے مراد کیا ہے کہ آخرت کو بہتر کرنا، ٹھیک ہے، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی وہ تھا لوگوں کا تزکیہ، لوگوں کو پاک کرنا، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا خذوا من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم،
ٹھیک ہے، ان کے مالوں سے آپ ان سے زکوٰۃ وصول کریں تاکہ یہ ظاہری طور پر بھی پاک ہو جائیں اور باطنی طور پر بھی۔ تو تزکیہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ ظاہری پاکی بھی مراد ہے اور باطنی پاکی بھی مراد ہے۔ ظاہری پاکیزگی سے مراد کے جسم پر ظاہری طور پر کوئی گندگی نہ لگی ہو، ہے کوئی ناپاکی نہ لگی ہو، اور ظاہری طور پر بھی لوگوں کو پاک کرنے کا طریقہ بتلانا کہ ظاہری طور پر تم اپنے جسم کو کس طرح پاک صاف کرو گے، ہیں صفائی کا طریقہ بتانا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ سے مراد باطنی پاکیزگی بھی ہے۔ باطنی پاکیزگی سے مراد کہ اپنے دل کو، اپنے اندر کو، اپنے باطن کو جو ہے شرک سے اور گناہوں سے کیا کرنا، پاک صاف رکھنا، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو لوگ مدینہ سے آئے ہیں ان سے بیعت لے لو، کس چیز پر؟ کہ وہ کفر و شرک نہیں کریں گے، وہ گناہ کا کام نہیں کریں گے، وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، آپس میں قتل و غارت نہیں کریں گے۔ تو اس سے مراد یعنی لوگوں کو ظاہری اور باطنی طور پر کیا کرنا، پاک صاف کرنا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک جو ہے لوگ جو ہے اہل علم کی ہیں، ایسے لوگوں کی جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو قرآن اور حدیث کو جانتے ہیں، ان کی بیعت کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے اپنا تزکیہ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صحابہ کی بھی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگوں سے بیعت کی گئی کہ ان کو دین سمجھانا، ان کو جو ہے پاکیزگی کے احکام بتانا، پاکیزگی کے طریقے بدلانا، ان کے ظاہر کو بھی پاک صاف کرنا اور ان کے باطن کو بھی پاک صاف کرنا۔ تو یہ بڑا اہم ہے تزکیہ، اس لیے اس کو سب سے آخر میں لائے۔ لیکن آج کل کی جو پیری مریدی ہے یا جو بیعت کی جاتی ہے، اللہ پاک معاف فرمائیں، یعنی جس کو ہم پیر بناتے ہیں اس کو جو ہے نا غسل کے فرائض نہیں آتے، اس کو اپنی پاکیزگی کا نہیں پتہ، بس ہم پیر بنا لیتے ہیں، وہ پیر صاحب بن جاتے ہیں، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، تو پھر وہ جو ہے ہمیں ہماری آخرت تو کیا بہتر کرواتا ہے کہ ہماری دنیا بھی وہ کیا کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اور پھر اوٹ پٹانگ ہم سے کام کروائے جاتے ہیں کہ درباروں پر جانا اور پھر وہاں پر خرافات کرنا، قوالیاں چلانا ہیں۔ اور پھر وہ جو بزرگ ہیں جس کی قبر مبارک ہے، وہ اتنے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، انہوں نے ساری زندگی خود سونا چاندی استعمال نہیں کیا ہوتا، تو ان کی جو ہے قبروں پر سونے اور چاندی کے غلاف چڑھانا، پھر ان کو آگے سجدے کرنا، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ اس کا پیری مریدی کے ساتھ لینا دینا ہے۔ اصل پیر وہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے، ہیں اس کی ظاہری اور باطنی طور پر، یعنی کفر و شرک سے اس کو بچائے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کفر و شرک میں کیا کر دے، مبتلا کر دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ پھر آخر میں جو ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی تعریف بیان کی، انک انت العزیز الحکیم، کہ بے شک آپ جو ہیں وہ کیا ہیں، غالب ہیں اور حکمت والے ہیں، ٹھیک ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔